ایک ایسا انسان جس نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی تھیں، وہ کبھی نہیں سوچتا تھا کہ اس کی زندگی اس مقام تک پہنچ جائے گی۔ نہ اس کے پاس عزت تھی، نہ سکون، نہ کوئی راستہ۔ وہ ایک چھوٹے سے جیل کے کمرے میں بند تھا۔ لوہے کی سلاخیں، اونچی دیواریں اور ہر طرف خاموشی۔ اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ کم از کم وہ خود ایسا ہی سوچتا تھا۔ وہ ہر دن ایک ہی سوال کرتا تھا، میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کیا میری زندگی میں اب کچھ باقی ہے؟ لیکن اسے جواب نہیں ملتا تھا، صرف خاموشی اور ایک بھاری دل۔ اور پھر ایک رات ایسا ہوا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ وہ نوجوان کبھی عام زندگی جیتا تھا۔ اس کے خواب تھے، دوست تھے، ایک نارمل زندگی۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ غلط راستے پر چل پڑا۔ چھوٹے گناہ، جھوٹ، غلط صحبت اور پھر بڑے فیصلے۔ وہ سوچتا تھا کہ ایک بار اور پھر ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن وہ ایک بار کبھی ختم نہیں ہوا۔ زندگی اس کے ہاتھ سے نکلتی گئی۔ اس کے گھر والے اس سے دور ہو گئے، دوست بھی چھوڑ گئے، اور آخرکار وہ قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ جب اسے جیل لایا گیا، اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں اکیلا ہوں۔ رات کو وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتا، کبھی زمین کو دیکھتا، کبھی چھت کو، اور دل ہی دل میں کہتا، یا اللہ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ جیل کی راتیں بہت لمبی ہوتی تھیں۔ ہر طرف خاموشی، صرف کبھی کبھی کسی قیدی کی آہٹ۔ وہ نوجوان اکثر سوتا نہیں تھا، وہ جاگتا رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی چیز چلتی رہتی، میں نے اپنی زندگی کیوں برباد کی؟ وہ اپنے ماضی کو یاد کرتا تھا، ہر غلط فیصلہ، ہر غلط قدم، اور پھر اس کے دل میں ایک درد اٹھتا، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ لیکن فوراً دوسرا خیال آتا، نہیں، میں بہت دور چلا گیا ہوں۔ یہ اندر کی جنگ تھی، امید اور مایوسی کے درمیان، اور وہ ہر رات اس جنگ میں ہار رہا تھا۔ ایک رات سب قیدی سو چکے تھے، جیل میں مکمل خاموشی تھی، لیکن اسی خاموشی میں ایک ہلکی سی آواز شروع ہوئی۔ کسی نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں اس نے دھیان نہیں دیا، لیکن وہ آواز رکتی نہیں تھی، نرم، صاف اور دل میں اتر جانے والی۔ وہ نوجوان آہستہ آہستہ سننے لگا۔ اس کے کان پہلی بار ایسی آواز سن رہے تھے۔ نہ شور تھا، نہ غصہ، صرف سکون۔ وہ بیٹھ گیا اور خاموش ہو گیا۔ ہر لفظ اس کے دل کو چھو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے آہستہ کہا، یہ کیا ہے؟ مجھے کیوں رونا آ رہا ہے؟ قرآن کی آواز چلتی رہی، اور اس کا دل پگھلتا رہا۔ اسے اپنی پوری زندگی یاد آنے لگی، ہر وہ جھوٹ، ہر وہ ظلم، ہر وہ غلطی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا درد پیدا ہوا۔ وہ پہلی بار اپنے آپ سے شرمندہ تھا۔ اس نے سر دیوار سے ٹیک دیا اور رونا شروع کر دیا، خاموشی سے، تھوڑا تھوڑا، پھر تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں نے بہت غلط کیا، میں نے خود کو تباہ کر دیا، مجھے واپس بلا لے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، لیکن یہی ٹوٹنا اس کی شروعات تھی۔ وہ اسی حالت میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلی بار دل سے اللہ کو پکارا، یا اللہ،
مجھے معاف کر دے، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا، اور پھر اس نے سجدہ کیا۔ جیل کی سخت زمین پر آنسوؤں کے ساتھ دل ٹوٹے ہوئے وہ دیر تک سجدے میں رہا، جیسے وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر رہا ہو، اور اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ دن بدلنے لگے۔ وہی انسان جو کبھی ٹوٹ چکا تھا اب بدل چکا تھا۔ وہ اب خاموش نہیں تھا، وہ قرآن پڑھتا تھا، دعا کرتا تھا۔ جیل اب بھی وہی تھی، لیکن اس کا دل آزاد تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا، اصل قید دیواروں کی نہیں ہوتی، اصل قید گناہوں کی ہوتی ہے، اور اصل آزادی اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ جو انسان کل تک اندھیروں میں تھا، آج وہ روشنی میں تھا۔ صرف ایک چیز نے اس کی زندگی بدل دی، قرآن کی ایک آواز اور ایک سچا دل۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکھیں آمین۔